آج کا ہم آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. محمد ادریس صاحب. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ابھی میں نعت شریف کے لیے میڈم رافیہ کو میں مائک ان کا الاؤ کر رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ بھی نعت شریف کے بعد پھر آپ تشریف لیں نعت شریف کے لیے. جی میڈم رافیہ آپ کا آن ہے مائک. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قرآن خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات شریف سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سیشن جو ہے، پہلا سیشن جو ہے وہ 9:30 سے لے کر 11 بجے تک ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے اس کنٹینٹ کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس مناسب ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں آپ کے لائیو کویسچن ہم اس کے اوپر پھر ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی.
تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, ویلکم آل. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سنگل ٹریننگ آن سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ہے, اسلامک اسٹڈی. ٹھیک ہے جی. تو یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات 2020. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سیشن کا دورانی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اس میں ہم یکساں قومی نصاب کا تعارف, یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات کی نمایاں خصوصیات, نئی درسی کتب برائے اسلامیات, اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس کا ماٹو کیا ہے؟ ایک قوم ایک نصاب. آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. سیشن کے مقاصد جو ہیں, لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں, سیشن کے بعد شرکاء اس قابل ہو جائیں گے کہ یکساں قومی نصاب 2020 کا تعارف, ضرورت اور مقاصد بیان کر سکیں. یکساں قومی نصاب 2020 کی تشکیل کے مراحل اور حد و حال, نمایاں حد و حال کو بیان کر سکیں. یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات کا تعارف اور نمایاں حد و حال بیان کر سکیں, اور یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات کے مسودے اور درسی کتب کے بارے میں وضاحت سے بیان کر سکیں. یہ ہیں جی آج کے ہمارے لرننگ آؤٹ کم اس سیشن کے. اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا یکساں قومی نصاب ہے, اس کا ویژن, اس کا جو ایک تصور ہے کیا ہے, اس کی بیسک فلاسفی کیا ہے. تو اس کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ ہم یکساں قومی نصاب, جس کا ماٹو ہے, جس کا ایک ہمارے پاس مقصد جو ہے, نصب العین جو ہے, ایک قوم ایک نصاب کے خواب کی تکمیل ہے, اور اس میں تمام پاکستانی شہریوں کے لیے تعلیمی مواد, تدریسی عمل اور امتحانات یا جائزے کے اعتبار سے یکساں تعلیمی نظام نافذ کرنا حکومت کا ذمہ. یعنی اس میں تین چیزیں آ رہی ہیں. ایک ہمارے پاس کانٹینٹ آ رہا ہے, دوسرا ہمارے پاس جو ہمارے پاس ٹیچنگ میتھڈ آ رہے ہیں, تدریسی عمل, انسٹرکشنل میتھڈولوجی, اپروچز اور اسٹریٹجیز آ رہی ہیں, اور تھرڈ اسیسمنٹ آ رہی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں نا, کانٹینٹ, ٹیچنگ میتھڈز اور اسیسمنٹ. تو ان کو انٹیگریٹ کر کے یکساں تعلیمی نظام نافذ کرنا حکومت کا یہ عزم ہے. یہ جتنا یکساں تعلیمی نصاب ہے, اس جانب ایک اہم قدم ہے تاکہ تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء معیاری تعلیم کے حصول کے لیے یکساں مواقع مفید ہو سکیں. تو یہ اس کا جو ہے نا مقصد ہے. عمومی مقاصد جو جنرل آبجیکٹو ہیں اس کے, کہ اس کے اندر تمام بچوں کے لیے اعلیٰ معیار کی تعلیم کے حصول کے لیے یکساں مواقع ہوں, معاشرتی ہم آہنگی ہو, تعلیمی مواد میں موجود تفاوت اور فرق کو ختم کرنا ہو. جو ڈفرینسز آتے ہیں, اور لینگویج کی بیس پر, کریڈ کی بیس پر, جیوگرافیکل ایریا کی بیس پر, ریلیجن کی بیس پر, جس بیس پر بھی آتے ہیں, وہ اس ڈفرینسز کو ختم کیا جائے, اور تمام طبقات کے شہریوں کے آگے بڑھنے کے لیے یکساں موقع, ہم جہتی نشو و نما کے لیے بین الاقوامی اور مقامی رجحانات کو مد نظر رکھنا. یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے نا بچے کی, وہ اس کے لیے انٹرنیشنل جو ٹرینڈز ہیں اور جو لوکل لیول پر جتنے بھی ٹرینڈز ہیں, جس میں ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو اسٹوڈنٹس کی, لرنر کی, وہ اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. لسانی, صوبائی اور دیگر تعصبات, پروونشل اور جو لنگوسٹک ہے, ایتھنک جو ہے, اور باقی جو ڈسکرمنیشن ہے, وہ سب اس کا خاتمہ ہو. تو یہ اس کے عمومی مقاصد میں آتا ہے. اس کے ساتھ پھر قومی نصاب 2020 کی ضرورت کیوں ہوئی, اور اس کے کیا محرکات ہیں, کہ 18ویں ترمیم کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی کہ ایجوکیشن بھی, یعنی صوبوں کو اختیار کم مل گیا تھا, اس لیے ان کا یہ معاملہ ان کا ہو گیا تھا. تو تعلیم صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں چلا گیا تھا, ہر ایک کی اپنی لائن آف ایکشن ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری قومی ہم آہنگی اور تمام پاکستانی بچوں کو جو ایک سٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن چاہیے ہوتی, معیاری تعلیم کا جو موقع ہوتا ہے, وہ پھر صحیح ایک قوم نہیں بن کے آ سکتی نا. تو پھر اس طرح گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں موجود جو ڈفرینسز ہیں, تفاوت کو ختم کرنا ہے, اور پورے ملک میں ایک یکساں نظام تعلیم کا نفاذ ہو, تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ, پبلک سیکٹر ہو یا دینی مدارس ہوں, تو سب میں سیم ہی ہو. ٹھیک ہے جی. تو پورے یہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. 2009 میں ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹریل کانفرنس ہوئی تھی, اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ تمام تعلیمی معاملات کو ریویو اور مانیٹر کریں.
11 फरवरी को फिर 2014 को मुनक्कद होने वाली इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने 2009 वाली जो भी कॉन्फ्रेंस थी उसको सामने रख के रिव्यू करके तमाम सूबों की राय से फिर क्या हुआ कि पूरे नेशनल लेवल पर नेशनल करिकुलम काउंसिल का क्या अमल आया, और फिर उसने 2020 में 2020 में यकसा कौमी निसाब पेश किया। तो ये इसके इर्तिकाई मराहिल हैं। अब इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन से लोग इसमें शामिल हैं। कौमी निसाब कौंसिल या नेशनल करिकुलम कौंसिल में 46 अरकान पर मुश्तमिल एक बॉडी है, जिसके अंदर वफाकी वजीर तालीम बतौर चेयरमैन कौंसिल, सूबाई वज़राए तालीम, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन, इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के सरबराह, सूबाई टेक्स्ट बोर्ड के चेयरमैन, इन चारों सूबों के जो टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन, इसमें फोर्सेस के तालीमी इदारों के नुमाइंदे, माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट इसमें, और इसके साथ निसाब साजी के अमल में फेडरेशन के तमाम यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कैंट और गैरिजन वगैरह जो है हमारे दीनी मदारस, वफाकुल मदारस वगैरह, इंग्लिश, रियाजी और साइंस के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, जैसे टीम्स वगैरह है वहाँ का देखें, लम्स और आवाहा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये इस सारे निसाब साजी के मराहिल में शामिल रहे हैं ये सारे स्टेक होल्डर। जो है स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका किसी चीज के साथ इंटरेस्ट हो, ठीक है जी। इसके साथ यकसा कौमी निसाब की तश्कील में जिन अमूर को मलहूज़ हाथ रखा गया, यानी वो कौन से ग्राउंड जो बेसिस हैं जिसकी बेस पर इस जो नए निसाब को बुनियाद बनाया गया, उसमें सबसे पहला जो है वो कुरान और सुन्नत की तालीम पर स्पेशल जो है ना फोकस हुआ है, खुसूसी तवज्जो दी की है। इसके साथ अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का विजन जो है उसको सामने रख के इसकी तश्कील हुई है। पाकिस्तान के आइन में मौजूद जो गाइडलाइन है, इसके साथ फिर हमारी जो नेशनल पॉलिसी, कौमी तालीमी पॉलिसी, और इसके साथ यूएनओ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं DGS-4, उसके हसूल के लिए खुसूसी तवज्जो है कि उसके अंदर हमने इंश्योर करना है कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब इसमें दो तीन बातें ऐसे टर्मिनोलॉजी है कि जो हमें इसके बारे में वाकफी होना मस्ट है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो वो उसमें से एक जो है ना, अगर वो इंटरनेशनल यूएनओ ने अपने 30 साल का जो प्लान बनाया उसको फिर मजीद फर्दर उन्होंने जिन एरिया में डिवाइड किया है उसमें से एक जो है वो ये स्पेशल हमारे जो रिलेटेड है वो 4 है। तो उसके साथ ये इसमें जो पहली टर्म यूज हुई है वो है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि हमने एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हर किस्म का बच्चा, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाला है, हाई अचीवर है, लो अचीवर है, मिड अचीवर है, यानी दरमियाने दर्जे का है, उस दर्जे का है, आला दर्जे के ज़हानत वाला है, या वो बिल्कुल बच्चा स्लो लर्नर है, या उसके साथ स्पेशल नीड्स वाले हैं। स्पेशल नीड्स वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिनको राइटिंग की, याद करने की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी के किसी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसके अलावा उनका बिहेवियर का इशू हो सकता है, या वो इस तरह के जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो उनको सबको यकसा मौके दिए जाएं, इंक्लूड किया जाए उनको, आपकी जो हम जितने भी टीचिंग लर्निंग और एक्टिविटीज करवाते हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाए। तो ये इंक्लूजन आता है। तो हर एक को यकसा मौके, हर किस्म की जो सोसाइटी के तबकात हैं उनको यकसा बराबरी का मतलब सबको ये तालीम मिलनी चाहिए, और फिर वो ऐसे लर्नर बने कि लॉन्ग लाइफ बने, मतलब जिंदगी भर जो है ऐसी लर्निंग होनी चाहिए। तो ये उसमें शामिल किया गया। इसके साथ फिर बैनुल अक़वामी रुझानात जो ट्रेंड्स हैं उनको सामने रखा गया। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हासिलात ताल्लुम के हसूल पर खुसूसी तवज्जो। ये लर्निंग आउटकम की बात हो रही है कि जो पहले हमारा सारा फोकस बस वो बच्चे की जो पुरानी वाकफियत उसको निकालने पर होता है, तो इस अभी जो फोकस हुआ है वो सारा लर्निंग आउटकम बेस पर हुआ है। इंक्लूसिव तालीमी अप्रोच के सबको साथ शामिल करके आपने उसी क्लास के अंदर
اسپیشل نیڈز والے بھی، دوسرے ہر قسم کے بچے کو یکساں موقع دینے، ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کروانی ہے، سارے شامل کرنے. اور پھر کراس جو کلچر، مختلف ثقافتوں اور نظریات کے احترام جو ہے، اور اس کے ساتھ طلبہ کی ذہنی، روحانی، جمالیاتی، جذباتی، معاشرتی، جسمانی لحاظ سے، یعنی ان کی جو ہم مینٹل، اسپریچول، ایستھیٹک، ان کی بیہیویئر، سوشل اور فزیکل جو ہے یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنا، تو یہ بھی اس کے اندر رکھا گیا. اس کے ساتھ جو رٹا سسٹم ہے، روٹے کی رول لرننگ، کریمنگ جو ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 نیشن ہے کہ جو سب سے زیادہ رٹا لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس رٹا سسٹم سے اجتناب اور پروجیکٹ بیس لرننگ، یعنی کہ اس کو پروجیکٹ دے کے انکوائری میتھڈ ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ، یہ پروجیکٹ پی بی ایل ہے، انکوائری بیسڈ اور ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہے اے بی ایل. تو یہ 3 کی بنیاد پر تعلیم، یعنی رٹا سسٹم کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے ایسا، اور اس کو بجائے کہ ان کو رٹے لگانے کے بچوں کو کنسیپچل بیسڈ اسٹڈی دی، ان کو پروجیکٹ دیے جائیں اور کوئی ایسے مسائل دیں جس کو وہ ریلائز کریں، اس کا سلوشن لے کے آئیں، اس کے اوپر بچے سوچیں، انکوائری برین اسٹارمنگ کریں، انکوائری ان کا مائنڈ بنے اور ایکٹیویٹی کے تھرو وہ ایجوکیشن لیں. پھر طلبہ کی تجزیاتی یعنی کریٹیکل اور یعنی تنقیدی، کریٹیکل انالیٹیکل تجزیاتی، یعنی وہ بڑی چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو اور اس کے اوپر خود اپنی رائے قائم کر سکیں. کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیتوں پر توجہ ہو، تو یہ اس میں فوکس ہے. انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال، آئی سی ٹی. پہلے کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ علیحدہ سے سبجیکٹ تھا، اب سارے سبجیکٹ کے اندر اس کو باقاعدہ مربوط کر دیا گیا، اس کے اندر شامل کر دیا گیا آئی سی ٹی، جس میں ہم آئی سی ٹی کو جو مثلا ہم لیپ ٹاپ یا پروجیکٹر وغیرہ، ایل ای ڈی، کوئی بھی اس طرح کی انٹرنیٹ وغیرہ جو ہم ایک ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے، تو وہ ساری آئی سی ٹی کے اندر آتا ہے. تو یہ ہم انٹیگریٹ کر دی گئے ہر سبجیکٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ریاضی اور سائنس کے لیے انٹرنیشنل جو اسیسمنٹ ہے رجحانات مطابق، جیسے ٹیمز ہے، اس کا ٹرینڈز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس سبجیکٹ بنتا ہے، وہ اس کے بیس پر یہ یکساں قومی نصاب جو ہے وہ اس کی ترتیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بنتا ہے ٹرینڈز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے مراحل جو ہیں. یکساں قومی نصاب 2020 کی تشریح کے لیے 3 مراحل ہوئے ہیں. میڈم رفت، آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر، مجھے آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے، آپ کی اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب اوکے ہے. جی سر، کنٹینیو کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی، ہم اب بات کریں گے قومی نصاب 2020 کے مراحل کی بات کر رہے ہیں ہم. پہلا مرحلہ جو ہے وہ جو ہمارا سنگل نشری کریکولم ہے، یکساں قومی نصاب اور درسی کتب کی تیاری کا جو ہے وہ جماعت اول تا پنجم، یہ جو کرنٹ سال جا رہا ہے، جو موجودہ سال جا رہا ہے 2021 کا، اس میں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یکساں قومی نصاب اور درسی کتب کی تیاری کا ہے، وہ جماعت ششم تا ہشتم 6 to 8، وہ اگلے نیکسٹ ایئر جو ہے نا 2022 میں وہ کمپلیٹ ہونا ہے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے یکساں قومی نصاب اور درسی کتب کی تیاری کا جماعت نہم تا 12ویں، وہ 2023 میں انشاءاللہ. یہ ہے جو پلان قومی نصاب تعلیم کا مختلف کلاسز کے لیے. اب ابتدائی طور پر 2021 میں جن کلاسز اور مضامین کے لیے یکساں نصاب و کتب جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، اس میں ای سی ای ہے، ای سی سی ای ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے، اور یہ گریڈ پری 1 ہے، اور اسلامک اسٹڈی جو ہے 1 to 5 ہے، جنرل سائنس 4-5، میتھمیٹکس جو ہے وہ 1 to 5 ہے، انگلش 1 to 5، اردو 1 to 5، جنرل نالج 1 to 3، سوشل اسٹڈی 4 to 5. اب اس میں جنرل سائنس اور سوشل اسٹڈی ہے، اس سے پہلے جنرل نالج آ رہا ہے، تو وہ اس میں تقریباً کمبائن ہوئے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹ، اس لیے پھر یہ جو سوشل اسٹڈی ہے، معاشرتی علوم ہے، اور جو جنرل سائنس ہے وہ 4 to 5 میں ہی انٹروڈیوس کی ہے، مطلب آئی ہے. اب اس کا تھوڑا سا کمپیریزن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا 2006 اور 2020 کا آپس میں موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں
کہ کیا فرق ہے اس میں. 2006 کے اندر ہمارے پاس جو معیارات یا اسٹینڈرڈ اور بینچ مارک اور جو حاصلات تعلم جسے ہم لرننگ آؤٹ کم کہتے ہیں وہ ہر ایک سب جو نصاب کا جو آگے حصہ ہے جو کورس ہے یا جو مضمون ہے نصاب کا ہر مضمون کا نہیں تھا. سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ہر سبجیکٹ کے اسٹینڈرڈ بینچ مارک آؤٹ کم لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. ایک بہت یہ ڈفرنس ہے بڑا. اس کے بعد 2006 کے اندر اسلامیات کے مضمون کو جنرل نالج جو ہے اس کے ساتھ شامل کر کے گریڈ 2 یعنی 2 تک دوئم تک یہ پڑھایا جاتا تھا اور تیسری سے یعنی سوئم سے لے کر آنورڈ جو ہے وہ علیحدہ تھا. لیکن اس دفعہ کیا ہے کہ اول سے ہی یعنی کلاس 1 سے یہ سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر 12 تک یہ لاگو ہو چکا ہے. یعنی اسلامک اسٹڈی اب 1 سے ہی سارے اسکولوں میں اب پڑھائی جائے گی. اس کے ساتھ 2006 کے اندر جو ایتھکس کی جو تھا اخلاقیات کا مضمون جو نان مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے وہ گریڈ 3 سے ہوتا. لیکن یہاں پر سنگل نیشنل کریکولم کے اندر علیحدہ سے ایک ریلیجیس ایجوکیشن کی جو ہے نا جو 5 مینورٹی ہیں پاکستان کی بڑی ان کے ہر ایک کے لیے علیحدہ اور جو ہے نا وہ مذہبی تعلیم کے لحاظ سے ریلیجیس ایجوکیشن کے حساب سے یہ انٹروڈیوس کر دی کی ہے. اس کے ساتھ 2006 کے اندر صرف گورنمنٹ سیکٹر اور کچھ جو کم فیس والے لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول تھے ان میں یہ چل رہا تھا. لیکن اس دفعہ یہ جو SNC سنگل نیشنل کریکولم ہے پورے پاکستان کے سارے بورڈز اس میں گورنمنٹ پرائیویٹ دینی مدارس سب کے لیے یہ جو ہے نا وہ سب کے لیے یکساں ہے. اس کے لیے اس کے اندر اہم حد و حال کیا ہے؟ قومی نصاب جو ہے اس کے اندر تمام مضامین کے معیارات حدود تدریج اور حاصلات تعلم مقرر کر دیے گئے ہیں. اس سے قبل تمام مضامین کے حاصلات تعلم مقرر نہیں تھے. ابھی بھی ہم تھوڑی دیر پہلے وہ دیکھا. دوسری بات سائنس اور ریاضی کی تدریسی مواد بین الاقوامی رجحانات کے مطابق شامل کیا گیا. جس طرح ہم نے ابھی کہا کہ یہ جو ٹیمز ہے یہ اصل میں انٹرنیشنل جو ہے پرلز ہے پیزا ہے IBT ہے تو یہ ڈفرنٹ جو ہے پاکستان میں زیادہ کینگرو لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو جن ملکوں کی میتھ اور سائنس اور انگلش میں رینکنگ ہوتی ہے نا کہ ان کے اندر ان کے اسٹوڈنٹ کہاں پر کس لیول پر ہیں ان کی ابیلٹیز ان کی کمپیٹنسی لیول کیا ہے تو اس کے لیے جو انٹرنیشنل اسیسمنٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک ٹیمز ہے جس میں سائنس اور میتھ کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس بیس پر وہ ڈفرینٹ کنٹریز کی رینکنگ ہوئی جاتی ہے اس کو سامنے رکھا گیا. اس کے بعد اقوام متحدہ کے جو اہداف ہیں اور بالخصوص سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی بات میں نے کی کہ اس میں تعلیم سارے یعنی پرائمری ایجوکیشن جو ہے سب کے لیے اور کوالٹی ایجوکیشن ہو اور کوالیفائڈ اساتذہ دیے جائیں. یہ اس کے مین اس میں سے 2 اہم باتیں ہیں. یعنی ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے انکلوسیو ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی سوسائٹی ہر قسم کے پروفائل ہر جو بھی ڈفرینٹ قسم کے بچوں کی جو پروفائل بنتی ہے یا ان کی جو اقسام بنتی ہے تو ان سب کو شامل کیا جائے یکساں موقع دی جائے. تو وہ گول نمبر 4 جو ہے نا اس کو اسپیشل یہاں پر رکھا گیا. اور اس کریکولم میں یعنی نصاب سے طلبہ میں سچائی ایمانداری برداشت احترام یعنی جو مورل ویلیوز ہیں مورل ایٹیکیٹس ہیں جو کوالٹیز ہیں کریکٹرسٹکس ہیں یعنی وہ 24 بنتی ہیں. اگر ساری شامل کی جائیں تو وہ تقریباً 24 بنتی ہیں. تو ان میں سے یعنی جو ٹاپ کی ہیں وہ سچ بولنا ان کے اندر آنا چاہیے ایماندار ہو انٹیگریٹی ہو ٹروتھ فلنس ہو ٹالرنس ہو برداشت ہو رسپیکٹ کریں پیسفل ہوں ٹھیک ہے اور ڈیموکریٹک جو ہمارے بیہیویئر ہیں اس کو سمجھتے ہوں انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی ہو صحت مند ماحول ٹھیک ہے جی ہیلدی انوائرمنٹ اپنی ذات کا تحفظ بھی کریں ان کو صلاحیت کرنے کی صلاحیت ہو اسٹوڈنٹ سیف گارڈنگ کا بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے پروٹیکشن اور وہ خود بھی اپنی کرتے ہو دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور یہ صرف معلومات کو یاد کر لیں کہ بجائے ایکٹیویٹی بیس لرننگ ان کی اور طلبہ کے اندر جو اسکل بلڈ ہو جو مہارت ہیں اس میں تجزیاتی ہو تجزیہ کرنا سیکھیں انالیٹیکل انالیسس کرنا چاہیں کہ بڑی چیز کو اس کو پارٹس میں
ڈیوائڈ کر کے اس کو دیکھیں کہ کیسے اس کا یہ مطلب چیزیں کس طرح ان کی آپس میں بنی ہیں، کیا کیا اس میں چیزیں شامل ہے، اس کو پورا تجزیہ کرنا، تنقیدی کریٹیکل تھنکنگ اور تخلیقی صلاحیت کریٹیو، تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہو. اس کے ساتھ یہ انصاف پبلک سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی نافذ العمل ہوگا، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. اس کے ساتھ قومی نصاب برائے اسلامیات اہم خد و خال، یکساں قومی نصاب اسلامیات کے بھی معیارات، حدود تدریج حاصلات تعلم، یعنی معیارات سٹینڈرڈ، حدود تدریج بینچ مارک، حاصلات تعلم لرننگ آؤٹ کم. 2006 کے نصاب میں اسلامیات کا مضمون دوسری کلاس تک جنرل نالج ساتھ پڑھایا جاتا تھا، اب ظاہر ہے کہ اس کو جماعت اول سے ہی علیحدہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور الگ مضمون غیر مسلم طلبہ کے لیے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اخلاقیات کا پہلے مضمون تھا، اب 5 اقلیتوں کے لیے علیحدہ سے ریلیجیس ایجوکیشن مذہبی تعلیم کا مضمون شامل کر دیا گیا. یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات کو فیڈریشن کے تمام یونٹس اور اتحاد تنظیم اور مدارس کے نمائندوں کی مشاورت شامل کی گئے، بنایا گیا اس کو. اور ناظرہ قرآن کے باقاعدہ حاصلات تعلم، یعنی یہ اسپیشل ایک چیز ہے کہ ناظرہ قرآن جو ہے اس کے باقاعدہ لرننگ آؤٹ کم شامل کر دی گئے ہیں. قرآن کا لازمی ایک 2017 میں آیا تھا، اس کی بیس پر یہ اس چیز کو بڑا احسن انداز سے کیا ہے. قرآن ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ اب طلبہ جماعت اول تا 12ویں 1200 یہ کتنی ہے 200 احادیث بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، 200 احادیث جو ہیں وہ کریں گے. اور قرآنی صورتیں حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اب طلبہ 8ویں جماعت تک 40 احادیث زبانی یاد کریں گے. پہلے جزء میں القرآن الکریم کو قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل کیا گیا ہے، یعنی یہ ایڈیشن ہے. اور 2 اجزاء جو سٹرینڈز ہیں نا، پہلے 5 تھے، اب 2 اور شامل ہو گئے، 7 ہو گئے اسلامک اسٹڈی کے 2 اجزاء کا اضافہ، جس میں حسن معاملات معاشرت اور اسلامی تعلیمات اور دور حاضر کے تقاضے، یعنی اس کو آج کل کی جو کیا کہتے ہیں اس انگلش میں کنٹمپریری ورڈ جو ہے، کرنٹ جو ہمارا انوائرمنٹ جا رہا ہے، جو حالات جو زندگی کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کی ہے، تو یہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں اوپن کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس ٹائم ہے، میڈم ہے ٹائم کہ نہیں؟ جی سر، ابھی تو 10 بجے ہیں، آپ کا سیشن جو ہے وہ 11 o'clock تک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے ان سے ٹھیک ہے. تو اٹینڈنس آپ نے تو بہت اسپیڈیلی جو ہے وہ کنٹینٹ کلیئر کیا ہے. اصل میں آپ ان کے لائیو کوشچن لیتے ہیں نا، تو یہ نا اس میں ایکچولی نا لائیو کوشچن میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا مقصد ہے ان کے ساتھ کنٹینٹ کلیریفیکیشن. جی جی they must be very much clear کہ جو نیا نصاب ہے جی اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں جو 2006 والی کریکلم سے ڈفرینٹ ہے اور 2017 والی کریکلم سے ڈفرینٹ ہے. تو پلیز آپ ان کے ساتھ 1-2 ٹرم جو ہیں وہ اوپن فارم جب آپ کریں گے ان کے کوشچن کے لیے، تو آپ ان کو ٹیمز کے بارے میں بھی بتائیے گا، پھر آپ ان کو وہ جو ہمارا ہے کوالٹی ایجوکیشن کا وہ بھی بتائیے گا. تو ابھی بیکاز وی ہیو 1 hour بفور دا سیکنڈ سیشن، ٹھیک ہے. آپ ان کو ہینڈ ریز کروا کے 1 by 1 کوسچن وہی کرتے ہیں. تو ابھی کتنے رہ گئے؟ ابھی 10-11 ان اور کی اٹینڈنس جو ہے ابھی میں آپ سے شیئر کر دوں کہ آؤٹ آف 61 there are 53 people who have joined us. ابھی تک ہم نے 53 لوگوں نے جوائن کیا ہے. اور آپ ان کی فرسٹ جو سیشن کی اٹینڈنس ہے، آئی تھنک وہ اگر کوئی ہائی اپس کو فارورڈ کرنی ہے تو وہ ذرا کر لیں آپ. نہیں، وہ دونوں سیشن کی اکٹھی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے نا، وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی. اکٹھی جی ہوگی سر، دونوں سیشن ٹھیک ہے، کی. پھر آپ اوپن فارم کر لیں. اوپن فارم کر لیتے ہیں. اور اس میں پلیز کوشش کریں کہ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک چل رہے ہیں اسی سے ریلیونٹ ہو. جو آگے والے آپ جو ایز اے ماسٹر ٹرینر نے آگے جو ٹریننگ کرانی ہے پی ایس ٹی کی یا ان کے ریلیٹڈ کوشچن وہ پلیز آپ قائد والوں سے وہ قائد پر یا قائد والوں سے کریں، کیونکہ قائد والے آگے ان یہ کو ہے کہ وہ بھی چلیں. اگر ان کے ایسے کچھ کوشچنز ہیں تو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 4:30 کے بعد جو ہے وہ 4 بجے تک وہ ایڈریس کیے جائیں گے.
ابھی یہ کنٹینٹ سے ریلیٹڈ اگر انہیں کہیں پر سمجھ نہیں آئی یا کوئی ایسی سلائیڈ ہے جو یہ دوبارہ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی سر, تھینک یو. ہاں جی چلیں جی, آپ پلیز آپ ہاتھ کھڑا کریں گے جیسے جیسے, اور ہم ایک بائی ون آپ کو مائک کو جو ہے وہ ایکسیس دیں گے پلیز. اور ابھی کوشش کریں کہ ریلیونٹ کوشچن ہو اور جو ٹو دا پوائنٹ ہوں تاکہ ہم اس کو چیز کو آگے لے کے چلیں. عبد المصور صاحب, آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, یہ جو آپ سلائیڈز کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ تو جنرل چلیں سلیبس کے بارے میں, یہ سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سلیبس میں سے مطلب کوئی جو درسی کتابیں ہیں ان میں سے بھی کوئی کنٹینٹ وغیرہ کو ہمیں جو, کیونکہ آگے ہم نے پی ایس ٹی کو ٹریننگ دینی ہے تو سبجیکٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے ہم نے, یا یہ جو آج آپ نے جنرل چیزیں بتائی ہیں انہی مطلب ان کے متعلق ہی ان کو بریف کرنا ہے, اس متعلق تھوڑا سا واضح کرتے ہیں. اچھا سر, یہ جو ابھی تو پہلا سیشن ہے نا, ابھی 3 سیشن یعنی جو اسلامک اسٹڈی کے آگے جو 2 سیشن آ رہے ہیں نا وہ آپ کو اسلامک اسٹڈی کے سبجیکٹ سے گزارا جائے گا, لیکن اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ذرا اورینٹیشن ہے. تو آپ نے یہی سلائیڈز یہی چیز آپ نے آگے انہوں پی ایس ٹی کو بھی کرانا ہے. ٹھیک ہے سر, اور یہ سلائیڈز ہمیں آپ پرووائڈ کر دیں گے یا اس کو ساتھ ساتھ کوئی نوٹس بناتے رہیں؟ یہ آپ نوٹس بھی بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ جب یہ سیشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا نا اس کے بعد شام تک آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے سر, شکریہ. ہاں جی, تھینک یو. جی محمد ظریف صاحب. محمد ظریف صاحب, آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ ٹیمز کی وضاحت کرنا مزید, ٹیمز اور سسٹینیبل, بس یہی کوشچن تھا میرا. ٹھیک ہے میڈم رفت, آپ سسٹینیبل گول کے حوالے سے کچھ آپ سر یہ ٹیمز جو ہے TIMSS ٹیمز, پہلے انہوں نے نا ٹیمز کے بارے میں پوچھا ہے, اگر آپ پہلے ٹیمز کے بارے میں بتا دیں پھر میں SDGs کے بارے میں بتا دوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جو یہ جو آپ نے کوشچن پوچھا نا ٹیمز کے, ٹیمز اصل میں اسیسمنٹ ہے یعنی امتحانات ہیں انٹرنیشنل لیول کے جس کے اندر ہم ریاضی اور سائنس کے جو نا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بنے ہوتے ہیں جو کہ مختلف دنیا کے جو مختلف سکولز کو رینک کرنے کے لیے ایک میتھ کے اندر اور سائنس کے اندر جو ان کی کمپیٹنسی لیول یعنی ان کے بچوں کے اندر جو ان ہر گریڈ کا, یعنی اگر آپ چہارم کو 4th کو پڑھاتے ہیں تو اس کے جو میتھ کے جو لیول ہیں بچے کی جو مطلب ہے اس کے جو اس کو آنا چاہیے اتنا کہ یہ اس کی اسکل ہے, اس کو یہ کنسپٹ کلیئر ہیں, یہ اس کو مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس لیول پر وہ سائنس اور میتھ کا انٹرنیشنل ٹیسٹ ہی بنے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ مختلف ملکوں سے لیتے ہیں, وہ اسکولز اس میں اپیئر ہوتے ہیں, بچے اپیئر ہوتے ہیں, اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں یعنی حل کرتے ہیں وہ, اور اس بیس پر وہ رینکنگ کرتے ہیں مختلف ملکوں کی کہ آپ کے بچے جو ہے نا پورا ملک میں سے یا وہ ایریا یعنی پاکستان لیول, پاکستان کا اگر مقابلہ کسی اور کنٹری سے کرتے ہیں تو میتھ اور سائنس کے اندر وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ٹیمز جو ہے نا اس میں سے ایک انٹرنیشنل اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ اور یہ اس کی پھر دورانیہ ہوتا ہے کچھ 3 سال 2 سال جو بھی ہو. تو ٹرینڈز ان جی یہ اسلامک اسٹڈی وغیرہ تو شامل نہیں ہوتی؟ اسلامک اسٹڈی اس کی جو اسلامک اسٹڈی نہیں, اس میں صرف سائنس اور میتھ ہے, لیکن اس کی جو اسیسمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے نا اس نصاب کو اس بیس پر بھی بنایا مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس کا جو یعنی اس کو تیاری کے لیے وہ کیونکہ اوپن ہوتے ہیں, وہ کسی خاص بک میں سے نہیں آتے کہ یہ جو ایکسرسائز کے اینڈ کے اوپر جو کوشچن ہے بس وہی آپ رٹ لیں, اس میں سے وہ ان سین ہوتے ہیں اور
उसमें बच्चे की मतलब एबिलिटीज चेक की जाती हैं, बच्चे की मतलब जहनी सलाहियत और उसके अंदर वो किस तरह अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, तो वो उस लेवल पर मैथ और साइंस की जाती है। तो उसका जो एक तरीकाकार है कि उस लेवल की जो टीचिंग हो, उस लेवल का जो कंटेंट हो, तो उस बेस पर फिर जो सिंगल नेशनल करिकुलम बने, जो डिफरेंट सब्जेक्ट उसको मद्देनजर रखा गया। क्लियर होगी बात सर? मैडम आप थोड़ा सस्टेनेबल गोल के हवाले से कर ले, मैं बाकी वन बाय वन लेते हैं सबके क्वेश्चन इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सर। ये जी ट्रेंड मैं है, आपको बताऊंगी। जी एक सेकंड, ये ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड, रुझानात, TRENDS, ओके सर, ट्रेन जी नहीं सर। है ओके जी। तो सर ने जैसे आपको बताया कि जो टीम्स है, टीम्स एक्चुअली एक वर्ड है जो एब्रीविएशन है ट्रेंड्स, T फॉर ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स साइंस स्टडी। तो इसमें ये एक एब्रीविएशन है जिसका नाम ही जाहिर है कि ये क्या है, ट्रेंड्स हैं। कहाँ पर? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में और साइंस स्टडी में जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनमें उनको इस टेस्ट में ऑब्जर्व किया जाता है, उनको असेस किया जाता है, उनके ऊपर बात की जाती है। अब जैसे सर ने मुझे मौका दिया कि आप जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो नया निसाब है, जो हमारा नया करिकुलम है, इसमें SDG 4 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अब SD सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि SDG क्या है। SDG जो है वो एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये वो गोल्स हैं जो ऐसे ममालिक में जहां डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, और कुछ जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो है ये तरक्की पजीर ममालिक हैं जहां पर अगर अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर MDGs है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जबकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पर SDGs हैं। और इन SDGs को सिलेक्ट किया गया है कि 2030 तक जो दुनिया है वो किस तरह की चाहते हैं हम। तो ये 17 गोल्स हैं कि किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा। ये 17 SDGs हैं। सर गुलाम गौस साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये मौला बख्श साहब कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। वही मैं देख रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में तो आवाज क्लियर है। जी जी, चलो बोलें आप। मजीद मैं बता देती हूँ कि ये 17 गोल्स हैं। दीज आर 17 गोल्स जो दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इनका टारगेट है कि 2030 तक दुनिया एक मिसाली दुनिया बन जाएगी। तो इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। और सर ने बार बार वर्ड यूज किया है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है जैसे हमारे पास स्कूलों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बज़ाहिर कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। डिसेबल पर्सन वो होता है ना कि जिसमें जाहिरी तौर पर कोई डिसेबिलिटी हो। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनका जाहिरन कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये हो सकता है कि ये मेंटली जो है वो इतने एक्टिव ना हो जैसे कि दूसरे बच्चे होते हैं, या इनमें विजन का कोई प्रॉब्लम हो, या इनमें कोई सुनने की कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसे जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटीज, तो उनको भी इंक्लूड करना अपनी रोजमर्रा की तदरीस में, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये जी एक्चुअली सितंबर 2015 में एक जनरल असेंबली जो थी उसने एजेंडा बनाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा था, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी SDGs जो थे वो डिस्कस किए गए हैं। और इनको एक जो है वो कानून था, एक जो मोटो है, जो एक प्रिंसिपल है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ये इसका मोटो है। तो ये एजेंडा जो है ये ज्यादा जो फोकस करता है वो है होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर। आज हमारा एक सेशन है, सेशन नंबर 3 में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे नए सिलेबस का हिस्सा बना दी गई हैं। आगे ले तो लें। इसमें ये था कि SDGs में ये था कि जो ऐसे लोग जो डिसेबिलिटीज हैं, तो डिसेबिलिटी वाले हैं, उनको भी नॉर्मल लोगों के साथ प्रमाण चढ़ाया जाए, उनको भी नॉर्मल लोगों के साथ एजुकेशन दी जाए,
اور یہ ڈس ایبل ورڈ انہوں نے یوز نہیں کیا, رادر انہوں نے انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے وہ یوز کیا ہے. تو یہ جو 17 گولز ہیں یہ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. یہ جب آئی ایس اے ایوارڈ کے لیے اسکول نومینیٹ ہوتے ہیں ایس ٹی جیز, ان میں سب سے پہلا گول ہے کہ نو پاورٹی, دنیا سے بھوک کا خاتمہ کرنا. نمبر 2 ہے زیرو ہنگر. نمبر 3 ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. نمبر 4 ہمارا جو گول ہے وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن. تو چونکہ ہم نے کریکلم کی بات کر رہے ہیں, اسلامیات کے کریکلم کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. یہ جو نصاب ہم نے چینج کیا ہے, سنگل نیشنل کریکلم آیا ہے, تو اس کا مقصد ہے کوالٹی ایجوکیشن. اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں کی طرح گورنمنٹ اسکولوں میں بھی کوالٹی ایجوکیشن کا جو انعقاد کرنا اور اس کو یقینی بنانا. اور گول نمبر 5 ہے. کوشچن لے لیں دوسرا کے. جی سر, آپ دوسرے کوشچن لے لیں. تھینک یو یہ سر. پلیز, تھینک یو سو مچ. آپ ان کو کائنڈلی آپ اگر شیئر کر دینا تو وہاں پر بھی جی جو سر, تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سوری آپ کی بات کو میں نے انٹرپٹ کیا, لیکن یہ کہ باقی بھی وہ کافی دیر اوکے سے. سر, تھینک یو. جی 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 میڈم آسمہ جمیل صاحب, آپ کا مائک آن ہے, تو باقی بھی جنہوں نے پلیز پوچھنا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. جی یہ اس میں اسکرین اب شیئر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا کوشچن آنسر کا سیشن چل رہا ہے, اس لیے اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم اسکرین شیئر کر دیں گے. میڈم سائیکا آپ پوچھ رہی ہیں. جی میڈم آسمہ جمیل صاحب, آپ مائک کو انمیوٹ کریں, وہ آئیکن جو بنا ہوا ہے, تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن. آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, میں نے آپ کو الاؤ کر دیا. جی سر, یہ بہت بیسک ٹرمینالوجی تھی جو کہ ہم سے بھی مطلب پوچھی جا سکتی تھی ڈیورنگ سیشن, تو میڈم نے اس کو کلیئر کیا. یہ مطلب کہ بہت اچھا ہے سر. ایک اور چیز ہے, آپ نے جو کمپیئر کیا ہے, انگلش میں کمپیریزن ہوئے ہیں کریکلم کے لحاظ سے کہ 2017 یا آئی تھنک سو 2006 اور 2020 کی جو کریکلم ہے, دونوں میں جو ڈفرنس ہے سر ان کا آپ نے ان کو کلیئر کیا, لیکن ان میں ایک چیز ہے بینچ مارک. سر مجھے اس کو پلیز کلیئر کر دیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اسلامیات میں کس قسم کے بینچ مارکس ہیں. آؤٹ کمس اور لرننگ آؤٹ کمس کی تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن بینچ مارکس کے وہ یہ پلیز ہمارا جو کلیئر کر. تیسرا سیشن ہے نا, ہمارا تیسرا سیشن وہ سارا اسی کے بارے میں, بینچ مارک, جی لرننگ آؤٹ کم, اسٹرینڈز, اسٹینڈرڈز, یہ سارا اسی کے اندر آ رہا ہے. تو ہم اسی کے اندر کرنی ہے, وہ اسی کے اندر کر لیں. ویسے اس کے جی کیونکہ جو ہمارے بینچ مارک ہیں انہوں نے کہ کس لیول سے کس لیول تک کون سی بک شامل ہوں گی, کون سے لیول کی, تو وہ آگے پھر اس کے باقاعدہ نا پورا پھر میں آپ کو وہ پورا ایک چارٹ یعنی پوری سلائڈ شو کروں گا, اس کے ساتھ آپ کو پورا کلیئرٹی کر دیں گے انشاءاللہ. تیسرے سیشن کا پورا اسی کے بارے میں ڈیٹیل ہے. اور سر لاسٹ میں تھوڑی سی اگر ہم سے کوئی کلیئرٹی چاہیے ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ ڈسٹرب کرنا چاہیں گے, کیونکہ آگے ہم نے بھی پی ایس چیز کو دینا ہے, تو اس سلسلے میں اگر ہمارے ذہن میں کوئی مطلب انیکویٹیز ہے یا مطلب کہ کوئی ایشو ہے تو وہ پلیز اس کے لیے ٹائم دیجیے گا. جی ٹائم اس لیے ساتھ دے رہے ہیں, آپ دیکھیں گھنٹہ تو پورا آپ کو دے دیا سب کو, اور اسی ساتھ بیچ میں جیسے جیسے ساتھ آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ تیسرے ہمارے سیشن کے ہیں ٹاپکس, جو اس میں سٹرینڈ ہیں, جس میں ہمارے اجزاء, آگے پھر ہمارے سٹینڈرڈز جو معیارات ہیں, پھر جو حدود تدریج بینچ مارک ہیں, پھر لرننگ آؤٹ کم, یہ 4. تو 1 by 1 پورا, اور پھر اسلامک ود ایگزامپل ہم وہ سارا آپ کو تیسرے سیشن میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. تھینک یو. محمد اکرام صاحب, آپ کو میں الاؤ کر رہا ہوں مائک. محمد اکرام صاحب آپ مائک کو آن کر لیں اور اپنا کوشچن پوچھیں پلیز. محمد اکرام صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. محمد اکرام ایم ٹی اسلامیات خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی سر. سر آپ نے دوران سیشن ایک بات کا ذکر کیا ہے, اس میں مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوا ہے تو کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم تھی جس کے تحت یہ جو محکمہ تعلیم تھا یہ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گیا, ایسی ہے سر؟ جی جی سر جب ہم گئے تھے نا ایم ٹی کے انٹرویو کے لیے تو یہی سوال مجھ سے ہوا تھا کہ یہ کیا ہے, تو میں نے اس کے بارے میں
BBC اردو کی ایک رپورٹ باقاعدہ پڑھی تھی، انہوں نے یہ اس کو شیئر کیا تھا کہ یہ تعلیم جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کی گئی ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ سر آپ کی اپڈیٹ انفارمیشن اپڈیٹ تھوڑی سی کر لیں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ واپس ہو گئی ہے، یعنی یہ دوبارہ صوبوں سے دوبارہ وفاق کو چلی گئی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ کر دیں مجھے کہ اس کا لیٹسٹ انفارمیشن کیا کہ یہ کیا ابھی بھی صوبوں کے پاس ہے یا یہ واپس یہ اصل میں یہ اس کا ریفرنس دینے کا مقصد کیا تھا کہ تھوڑی سی امپورٹنس دلائی جائے کہ اگر جب ہم ایک پورے ایک نیشن کی بات کرتے ہیں، ایک قوم کی بات کرتے ہیں نا، تو پھر تعلیم جو ایک بہت سب سے اہم مطلب چیزوں میں، یعنی جو ہمارے ایریاز ہیں اس میں سب سے آپ سمجھے کہ پرائرٹی نمبر 1 یا 2 ہے تعلیم جو ہے. تو اس میں پھر اگر یہ ہر صوبہ اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہ ایک قوم ہم آہنگی، ایک ہمارے اندر وہ ایک مطلب جو ہم ایک ویژن جو ہے پاکستان کا کہ قوم بنے اور ایک یکساں نصاب ہو، تو وہ پھر پورا نہیں ہوتا. اس لیے پھر دوبارہ یہ ایک نیشنل لیول پر یہ سارا کام ہوا ہے جس نے سارے جو میں نے آپ کو، تو 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ 2009 میں جیسے وہ پروونشل کمیٹی کانفرنس ہوئی تھی، پھر 2014 میں انہوں نے پھر نیشنل کریکولم کا اس کو بنا دیا. اب نیشنل کریکولم وفاق کے لیول پر یہ کام ہو رہا ہے. یعنی یہ دوبارہ ترمیم واپس ہو گئی ہے. ترمیم کا آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ وفاق کے تھرو یہ سارا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے سر، مہربانی سر، مہربانی سر، شکریہ. جی میں نے میڈم ناگینہ نرگس صاحب کو مائک آن ہے آپ کا، تو آپ یہ میڈم فوزیہ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ لسٹ اٹینڈنس لسٹ ہم نے وہ آپ کو نہیں شیئر کرنی، ہم نے آگے ان کو شیئر کرنی ہے جو قائد ان کو کرنی ہے. تو جو میں سب کو نا ایکسکیوز می میں ذرا کلیئر کر دوں. میں نے ابھی ایسے کیا تھا کہ وی ہیو جسٹ 52 پارٹیسپینٹس تھے ہمارے پاس، تو میں نے ان پارٹیسپینٹس کی ایک جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ جو آن لائن ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اور جو جس کا نیٹ ورکنگ نہیں ہے اس کا اسٹیٹس کیسے آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک جوائن نہیں کیا وہ کائنڈلی ہمیں جوائن کر لیں. اس کو بتانے کا یہ مقصد تھا. تو باقی جو ہماری فارمل اٹینڈنس ہے وہ ہم ان کی ساتھ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ہمارا کمپیوٹر بھی ان کو نوٹ کر رہا ہے، اور باقی سر ہم جو جیسے یہ بریک سے پہلے ایک تو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے آٹو جنریٹڈ ان کی اٹینڈنس، اور اس کے بعد اینڈ آف دا سیشن پہ بھی آٹو جنریٹڈ اٹینڈنس ہو جائے گی. تو پارٹیسپینٹس کو ہمارے ساتھ اسٹے کرنا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ انٹرسٹ رہنا ہے، افیکٹو ٹریننگ جو ہے وہ لینی ہے تاکہ یہ بہتر انداز میں آگے پی ایس ٹیز کو ٹریننگ دے سکیں. اچھا میڈم نگینہ نرگس کو میں نے کیا لیکن انہوں نے پوچھا نہیں. کوشچن پوچھے میڈم نگینہ؟ نہیں تو میں میڈم سائقہ یعقوب کو میں جو ہے نا وہ مائک آگے پھر ان کا کروں. ہلو مس نگینہ، آپ کو آواز آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں میں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس، شاید کوئی نیٹ کا پرابلم ہے. چلیں ہم آپ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، بھی میڈم سائیکا کو پھر دے دیتے ہیں چانس. آپ کی آواز تھوڑی مسئلہ میں. جی میڈم سائیکا یعقوب آن ہے. جی میڈم سائیکا آپ کا مائک ہم نے انمیوٹ کر دیا، پلیز آپ جو ہے وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. میڈم سائیکا یعقوب آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ پلیز آپ کا مائک ہم. جی وعلیکم السلام سر، میں سائیکا بات کر رہی ہوں. سر میرا شروع کا جو پارٹ تھا وہ مس ہو گیا، میرا آواز کا مسئلہ تھا، تو میری بہت سی اہم چیزیں مس ہو گئی ہیں. کائنڈلی اگر آپ اس کو ریپیٹ کر دیتی کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہے اس سیشن کا. آج ہم نے وہ جو پہلا سیشن ہے نا اس میں مین جو سنگل نیشنل کریکولم کا ویژن اور اس کی 2006 کے اندر کمپیریزن کیا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کی جو سٹیک ہولڈر جو لوگ اس میں شامل تھے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی ہے، اور پھر کون سے خدوخال تھے جو ان میں یہ تھا کہ ہم نے اہم جو چیزیں جس بیس پر یہ بنا ہے اس میں ہم نے
مین چیزیں کی تھی کہ قرآن و سنت، علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن، اور پاکستان کے آئین کے جو ایریاز جو ہمارے ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ انٹرنیشنل کے جو رجحانات جیسے ٹیمز ایک امتحانات اور ساتھ سسٹینیبل گول جو اقوام متحدہ کے تعلیم کے حوالے سے ہے SDG 4، تو اور بچے کی ہولسٹک نشو و نما کو سامنے رکھ کے یہ ہم نے ایک ڈسکشن کی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی اسی کے آگے ہم اسی کو مزید جو ابھی ہم آپس میں کر رہے ہیں نا ڈسکشن، تو یہ بھی اسی کی بیس پر یہ ساری ہو رہی ہے. سر وتھ سلائیڈ نہیں ہو سکتا؟ سلائیڈز ہو جائے تو پھر وہ کام پھر نئے سر سے ہو جائے گا نا، تو پھر وہ کوشچن باقیوں کے رہ جائیں گے. میں کو جلدی پھر ایک دفعہ بلا دیتا ہوں. سر اگر ٹائم بچا تو کائنڈلی اینڈ پہ مجھے تھوڑا سا ریویو دے دیجیے گا. سلائیڈ ہم آپ کو ویسے ہی شیئر کر دیں گے نا بعد میں، آپ کو یہ سلائیڈز ہم نے ویسے ہی شیئر کرنی ہے آپ سے. ٹھیک ہے سر، اوکے، تھینک یو سو مچ. ہاں یہ سارا یہ نا یہ ہم کو آپ کو ویسے ہی ایشو کرنا ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیں مراحل تھے کہ پہلا مرحلہ جو 2021 کا ہے 1 to 5 کلاسز کے لیے، دوسرا مرحلہ جو 2022 کا ہے وہ 6 to 8 ہے، اور تیسرا مرحلہ جو قومی صاحب کی جو درسی کتب کی تیاری وہ 2023 کا ہے. ایک تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ICT کو اس کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ بھی میں نے بتائی قرآن و سنت کی خصوصی توجہ، علامہ اقبال کا، اور ناظر قرآن کے بھی SLOs بن گئے ہیں. اور باقی یہ مین چیزیں تو ہم کلیئر ہو ہی گئی ہیں آپ کو. یہ بکس آ چکی ہیں جو بھی اسی کا گریڈ پری 1 تک، اسلامک اسٹڈی 1 to 5، جنرل سائنس 4-5، میتھمیٹکس آپ کے سامنے 1 to 5، انگلش 1 to 5، اردو 1 to 5، جنرل نالج 1 to 3، سوشل اسٹڈی 4-5. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سر. ہاں یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کو مزید انشاءاللہ آپ کے یہ ڈاکومنٹ جب آپ کو شیئر ہو جائے گا، آپ اس کے متعلق کویشچن وہی آ رہے ہیں تو ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ. جی نیکسٹ کرنے جا رہا ہوں. محمد رمضان صاحب آپ کا میں نے مائک جو ہے وہ آن کر دیا. جی ہم نے کوشچن سٹارٹ رکھے ہیں انشاءاللہ. جی رمضان صاحب، محمد رمضان صاحب آپ کو مائک آن ہے، آپ پلیز اپنا میوٹ کر کے ہمیں بتائیں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں. نیکسٹ کسی کا کوشچن ہو؟ محمد رمضان صاحب شاید کوئی نیٹ کا پرابلم ہے، یا وہ سن نہیں پا رہے یا پتہ نہیں بول پا رہے. محمد رفیق صاحب آ گئے. محمد رمضان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا محمد رمضان 2 کروڑ لالی سان سے ہیں. یہ محمد رمضان صاحب جو ہیں شاید وہ آواز نہیں ان کو آ رہی. جی محمد رفیق صاحب آپ کا مائک میں الاؤ کر رہا ہوں. جی سر محمد رفیق صاحب. ہلو محمد رفیق صاحب. محمد رفیق صاحب نہیں ہے. شہزاد الہی صاحب. شہزاد الہی صاحب آپ کا مائک میں نے آن کر دیا ہے. آپ آن میوٹ کریں اور پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. شہزاد الہی صاحب. جی سر، شہزاد الہی خان MT اسلامیہ کھانے والے. سر میں یہ کہہ رہی جو نوٹس آپ پڑھا رہے ہیں مرائل کے حوالے سے، یہ ہمیں PDF میں مل جائے تاکہ ہم ان کو تھارولی پڑھ لیں، اگر کوئی ہماری مسٹیک ہے میں کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو اس سیشن کے اینڈ پر مل جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمیں قائد سے ملے ہیں، ہم نے آگے آپ کو دینے ہیں، کیونکہ آپ نے یہی آپ نے آگے PhD کو کروانے ہیں.
اچھا سر دوسرا سوال یہ سر میرا آپ سے پہلے بھی سوال یہی آخری بھی سوال ہے سر یوزر نیم پاسورڈ LMS کا میں بھی تھک گیا ہوں سر میں یوں ٹرائی کر کے سر اس کے بارے میں تھوڑی بریفنگ کر دیں تھوڑی سی سر جس چیز کا ٹائم ہو پلیز اسی کا کوشچن کریں. لاسٹ کا سیشن ہمارا LMS کے اوپر ہے. ٹھیک ہے سر تو بڑی آپ مہربانی کریں. آپ جو ہے نا اگر ابھی کے جو سیشن جو چل رہا ہے جس جی کے جی بارے میں اس کے بارے جی میں جی اگر کوئی ہے کوشچن تو موسٹ ویلکم پلیز. سر نوٹس کا ہی ہے سر یہ نوٹس مل جائے نا نوٹس وہ لاسٹ کی سر یہ پر پالیسی قائد نے ہمیں پرووائڈ کیے ہم نے آگے آپ کو پرووائڈ کرنے اور آپ نے یہی چیزیں آگے ان کو کرانی ہے. یہ ڈاکومنٹ تھرو قائد ہمیں ملے اور ہم نے آگے آپ کو انشاءاللہ کروا کے آپ کو یہ پرووائڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے سر ہو گیا بنڈل آف تھینکس سر بنڈل آف تھینکس. جی عبدالرحیم صاحب آپ میں نے مائک جو ہے نا وہ آن کر دیا. عبدالرحیم صاحب سر جی وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بولیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اسٹینڈرڈ اور بینچ مارکس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. سر یہ تیسرا ہمارا جو سیشن ہے نا تیسرا سیشن اس کے اندر پوری تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کلیئر ہو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر بہت سیشن میں پوری ڈیٹیل ہے. جی سفدر اقبال آصف صاحب آپ کا مائک آن ہے. آپ پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام سر یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ جو پیڈلٹ استعمال کر رہے ہیں یہ کیا الگ سے اپلیکیشن ہے اس کے اندر یا ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا؟ سر میں نے اس کا ویسے تو پیڈلیٹ جو ہے یہ الگ سے ایک یہ ایپس ہے اور یہ ہم علیحدہ سے یوز کرتے ہیں. اس کا میں نے ٹیوٹوریل ویسے ایک دو دفعہ وہاں پر گروپ کے اندر بھی شیئر کر دیا تھا. اور یہ الگ آپ اپنے پرسنل آپ خود بنا کے اپنی پرسنل جو فیڈ بیک کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ قائد کی طرف سے نہیں ہے یہ ہم پرسنل اپنا کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ فیڈ بیک آپ کا کیسا چل رہا ہے. آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے سر. مینڈیمیٹر بھی ہے یہ بھی ہے پیڈلٹس بھی ہے. شکریہ سر مہربانی سر. محمد رمضان صاحب دوبارہ آپ کو پرمیشن مل گئی پلیز آپ کوشچن پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ آپ بتا رہے تھے 7 چیزیں جو 5 پہلے تھی اور 2 عمل کی گئے حسن معاملات حسن معاشرت اور سر آپ کی آواز کلیئر وغیرہ نہیں یہ آ رہی. ریپیٹ کر کلیئر نہیں آ رہی. جی سر آپ نے یہ 7 چیزیں بتائی تھی کہ جو حسن معاشرت اور معاملات وغیرہ یہ پہلے 5 چیزیں تھیں 2 اور ہے کون. ہاں یہ حسن معاشرت یہ اس کی ساری تفصیل تیسرے سیشن میں یہ جسٹ ایک ٹچ دیا ہے نا ابھی تو. ہاں یہ 2 چیزیں نئی ایڈ ہوئی ہیں جو یکساں صاحب میں حسن معاشرت آئی ہے نا اور جو آج کل کے دور کے حساب سے اس کو اسلامک اسٹڈی کے جو سبجیکٹ اس کو اس کے ساتھ دور حاضر کے ساتھ یہ تو یہ 2 اجزاء ہیں سٹرینڈز ہیں تو یہ شامل کیے گئے ہیں. آپ کی آواز کاٹ رہی ہے پتہ نہیں پورا میسج نہیں کلیئر ہو رہا. شکریہ سر. اوکے. محمد افضل صاحب. جی سر السلام علیکم. سر ایک دو کوشچن ہیں. سب تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہمارا یکساں قومی تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر پروجیکٹ اسلامیات کے اندر پروجیکٹ میتھڈ انکوائری اور ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ پہلے سلیبس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. تو وہ
کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں یا وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اپلائی کریں گے؟ چند ایک ہمارے ساتھ وہ آپ شیئر کریں، ہم ان کو سیکھیں. وہ سر آگے جو سیکنڈ اور تھرڈ آ رہا ہے نا اس کے اندر ٹھیک ہے ساری یہ ڈیٹیل ہے کہ آپ کی ٹیچنگ جی میتھڈولوجی ہے، پروجیکٹ بیس. اصل میں پروجیکٹ بیس سے ایک اپروچ ہے کہ جی جس کے اندر ہم ایک نہیں، جو بھی آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹاپک ریلیٹڈ جو آپ کوئی بھی منصوبہ دے دیتے ہیں بچوں کو بنانے کا، ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں جی مثلا کہ آپ کہتے ہیں جی آپ خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بنا کے لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، ہم مل کے کام کرنا ہے. یا کوئی اسی سے ریلیٹڈ کوئی چیز جی ہم مطلب ہم نے صفائی کا کوئی ایسا ایک مہم چلانی ہے، ٹھیک ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، طہارت جو ہے. یا اسی طرح کوئی ملتا ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ بیس اس کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں، یا پروجیکٹ ایسے مسائل سامنے رکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آگے تیسرے سیشن میں، دوسرے تیسرے سیشن میں اس کو جی ہم ٹھیک مزید ہے ڈسکس کریں گے. ایکٹیویٹی جی تو ٹھیک ظاہر ہے کہ آپ نے یہ اپنی جو سرگرمیاں آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے حساب سے وہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس در ایک آپ نے کیا آئی سی ٹی کا استعمال، یہ کیا چیز ہے؟ آئی سی ٹی جیسے ہم ابھی یوز کر رہے ہیں نا، یہ ہاں مثلا جی ہم ٹیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا ہاں جی آپ کے پاس موبائل فون ہے. اسی طرح کلاس جی کے جی اندر ہم جو ایل سی ڈی یا اگر پروجیکٹر ہمارے پاس ہم کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں، ٹیب یوز کر سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہماری انٹرنیٹ، کمپیوٹر یا کوئی بھی ایل سی ڈی یا کوئی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس کے تھرو ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ آئی سی ٹی ہے. وہ تو سر ہم کرتے ہیں، لیکن کیا گورنمنٹ ایسے پرووائڈ کرے گی اسکولس کے اندر، کلاس رومس کے اندر یہ چیزیں جدید آئی ٹی وغیرہ؟ آئی ٹی کی جو آئی ٹی لیب تو پرووائڈ کی ہوئی ہے نا کافی اسکولوں کے اندر. تو آئی ٹی کا وہ تو سر یہاں پر آئی سی ٹی فار جو ہے اونلی اس کا فار کہتے میٹرک ہے، ہیں وہ صرف میٹرک کلاسز کے لیے ہے، ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں صرف. یہ یعنی جو ہم پڑھائیں بچوں کو، پڑھانے کے دوران ہم ان چیزوں کا استعمال کریں، پروجیکٹ بچوں کو دکھائیں وہ چیزیں، وہ سلائیڈز وغیرہ، یہ ہاں ہوگا. یہ آئی سی ٹی ہے، یہ ہونے تو چاہیے ظاہر ہے. مطلب آئی سی ٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا یوز ہو. جیسے ہم جی پیڈلیٹس وغیرہ یوز کر رہے ہیں، ڈفرنٹ ٹیکنالوجی، مینٹی میٹر یوز کرتے ہیں، ٹیم ہے، زوم جی ہے، پاور پوائنٹ ہاں ہے. اور جی پاور پوائنٹ سے بھی آگے میں نے ایک اور چیز کی تھی کہ پریزی آپ یوز کر لیں. پریزی اس سے اچھا زیادہ انٹریکٹیو ہے. تو اس کے اندر جی آپ جی تو یہ ساری جتنی بھی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا یوز اور سارا ہی آئی سی ٹی کے اندر، اور آپ اس کو بجائے ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ کے اس کو انٹیگریٹ یعنی کتابوں کے اندر شامل کر دیا گیا اور جی ٹیچرز ٹھیک بھی ہے اسی کے جزاک تھرو اللہ. کریں. ٹھیک ہے سر. سر آخری کوشچن ہے سر، بلوم ٹیکسانومی، یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بلوم ٹیکسونمی کا آگے پورا ڈیٹیل آ رہا ہے جو میڈم آگے لے کے چاہ رہی ہیں. بلوم چلیں سر ٹیکسونمی کو جزاک صرف اللہ. یاد رکھنے کے لیے آپ 3 ایچ یاد رکھیں. ایک ہیڈ ہے، جی ہینڈ ہے اور ہارٹ ہے. ہیڈ جو ہمارا دماغ سے کوگنیٹو جس کو کہتے ہیں ہم، جس کا ہماری ذہنی صلاحیت جو ہے، اس کے بارے میں بینجمن بلوم نے 1956 کے اندر، اس کی بلکہ اکیلا نہیں تھا ماہر تعلیم، ایک اس کا پوری ایک ٹیم ہے جنہوں نے یہ ایک درجہ بندی کی ذہنی صلاحیتوں کو آپ سمجھیں اور مقاصد کو کی درجہ بندی کی. تو اس کے اوپر اس نے پھر تین میدان کیے. اس میں سے ایک کوگنیٹو ہے جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. ہیڈ جو ہے اس کے آگے 6 آگے سٹیپس ہیں نا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایک سائیکو موٹر آ جاتا ہے جو ہماری سکلز، جو مہارتیں ہم پیدا کرتے ہیں. ایک ہمارا اخلاقیات ہے، افیکٹو ڈومین ہے. اس کی ساری ڈیٹیل آگے دوسرے اور تیسرے سیشن میں آ رہی ہے انشاءاللہ. دوسرے میں خاص کر اسپیشل اس کے اندر کبھی ڈیٹیل آ رہی ہے ان کی. کلیئر ہوگی. اور اس کو 2001 کے اندر پھر یہ اس کے شیخ نے سپروائز بھی کیا تھا. یعنی جی نالج سے سر جب ہم سٹارٹ کرتے تھے پہلے آپ اس کے ریممبرنگ، اس کا نام چینج ہو گیا. اس کے پھر ایکشن جی ورب ہیں جو ہم نے یوز کر کے ہم نے اسپیسیفک اسمارٹ اپنے آبجیکٹیو بنانے ہیں. اسیسمنٹ اس سے بنا سکتے ہیں آپ، اور یہ کافی ہماری ہیلپ فل ہوتا ہے. اور جو افیکٹو کوشچننگ کرنی ہو بچے کی، ہائر آرڈر تھنکنگ کرنی ہو، تو پھر بھی بلوم ٹیکسانومی اس میں یوز ہوتی ہے. اور اس کے خاص کر کے کوگنیٹو ڈومین اور اخلاقیات کے سامنے سے اس کی افیکٹو ڈومین. تو دوسری ذرا ساری کلیئر ہوگی سر. جی سر آپ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آپ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے تو اس میں یہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سمجھائیں گے. یہ بہت اچھی جی چیز ہے، میں یہ اور انفارمیٹیو ہے. آگے میڈم کا سیشن ہے انشاءاللہ، اس کے اندر پوری ڈیٹیل آ رہی ہے. اس کے آگے پھر تیسرے سیشن میں بھی اس کا ذکر ہے. اس میں مزید جزاک انشاءاللہ اللہ ہم سر. ساتھ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ اوکے. سر، بہت شکریہ سر. محمد رفیق صاحب. محمد رفیق صاحب آپ کا مائک میں نے آن کر دیا ہے.
मोहम्मद रफीक साहब आप आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे शायद ये। जी आफ्ताब साहब जो हैं हम इनको अलाउ करते हैं। आफ्ताब साहब आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आफ्ताब साहब आप आवाज सुन रहे हैं? आप माइक को अनम्यूट करें। आफ्ताब साहब नहीं है। मोहम्मद अजीज साहब को अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मोहम्मद इदरीस जी सर, एमपी इस्लामियात पेशावर से। सर मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह ये प्राइमरी तक जो कुरान पाक नाजरा की जो इसमें सिलेबस रखा गया है पूरा कुरान पाक, तो इसके पढ़ाने में बहुत कम मतलब जगहों पे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जिनका तजवीद और मखारिज और सिफात के साथ जो कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। तो हर जगह तो मतलब मुयसर नहीं है कि अच्छे कारी और अच्छा पढ़ने वाले हों। तो उसके लिए क्या इनको गवर्नमेंट को अलग से कोई कारी टीचर जो हैं वो उनकी जरूरत पड़ेगी, वो कोई वैकेंसीज मतलब रखेंगे क्या? इसका इस बारे में कोई थोड़ी सी वजाहत कर दें। क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। इसके जब जरा कि इस चीज को प्राइमरी लेवल पर लेके आया गया है तो जरा इसके अरेंजमेंट तो फिर उसका करना पड़ेगा ना कि जो मौजूदा स्टाफ है उसमें देखेंगे कि उसमें से कौन सा अच्छे पढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो हो सकता है कि आपको साथ कोई कारी का भी बंदोबस्त करके दें। साथ साथ जैसे जैसे डिमांड आएगी तो वो जरा वो उन तक वो डेटा पहुंचता है ना कि किन किन स्कूलों में कौन कौन सी वैकेंसी और ये चीज़ों की जरूरत है, तो फिर ज़रा वो आपको फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, और कोई क्वेश्चन? सर इसी हवाले से कुरान पाक के हवाले से था, और बाकी मजीद अच्छी बात है कि दुआएं शामिल की गई हैं जो पहले नहीं थी। हमारे अपने तौर पर ही करवाते थे बहुत स्कूल जो है वो, प्राइवेट स्कूल में तो अक्सर करवाते रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इस चीज़ की कमी थी तो उसको लाया गया। और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरा इस तरह का है कि ये जो अहादीस का सिलसिला है कुछ 200 अहादीस रखी गई हैं। हाँ जी 200 अहादीस रखी गई हैं। ये मैट्रिक लेवल तक सर 200 हदीस होगी या नहीं इंटर लेवल? सही। तो ये बहुत खुश आयन है कि जो 40 अहादीसें जिसको ज़बानी याद होंगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उनको नसीब होगी, तो बहुत ज़बरदस्त काम है ये माशाअल्लाह। बिल्कुल। ये मैडम रिफत आप ज़रा ये मोहम्मद इम्तियाज़ साहब कॉल कर रहे हैं मुझे। मोहम्मद इम्तियाज़ साहब एमटी इस्लामियात खुशाब के जो है ना इनको काइंडली आप ज़रा देख लें। मैं ज़रा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप में। मोहम्मद इम्तियाज़ नाम के ना दो बंदे भी हैं, जैसे मोहम्मद रमजान नाम। जी जी मैंने नोटिस किए हैं जी, 2 हैं। चलो मैं देखती हूँ जी। सर इम्तियाज साहब आप मेरे से कांटेक्ट करें प्लीज। नहीं वो इधर नहीं है, वो आप ग्रुप के अंदर उनको जरा, यहाँ नहीं है वो असल वो यहाँ से निकल गया ना, वो कह रहे हैं मैं दोबारा ज्वाइन होना चाह रहा हूँ तो मुझे जरा करें, इसलिए वो। सरफराज मुश्ताक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर मुझे प्लूम के हवाले से पूछना था। आपने बताया था एक हेड दूसरा हैंड और जो तीसरा है याद रखने के लिए वो हार्ट। वो क्या चीज? हार्ट, दिल। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक्स जी। थैंक्स सर, ओके। जी मोहम्मद इकराम साहब आपका माइक ऑन है, आप प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
سر جس طرح ادریس صاحب نے سوال کیا ہے تو اسی حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ جو کے پی کے میں ہے نا سر، گورنمنٹ نے وہاں پر باقاعدہ ہر اسکول میں قاری اور قاریہ کی الگ پوسٹیں ہیں. جی جی. کے پی کے میں قاری اور قاریہ کی اگر بوائز اسکول ہیں تو وہاں پر قاری صاحبان ہوں گے، اور جو گرلز اسکول ہیں وہاں پر قاری ہوں گے. یہ الگ ان کی پوسٹیں ہیں، اس طرح ہمارے پی ایس ٹی یا اس طرح. تو کیا پنجاب میں بھی پھر اس کو لانچ کیا جائے گا، یا پھر جو موجودہ ٹیچر ہے ان سے یہ چیز کی ذرا ضرورت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ضرورت ہے، ہونا بھی چاہیے صحیح. اس سے افیکٹو اگر مؤثر ناظر قرآن پڑھانا ہے تو ظاہر ہے، اور پھر تجوید کے ساتھ پورے مخارج، یعنی اس کی جو پورے مخارج ہیں تو اس کا پورا صحیح طور پر کرنا ظاہر ہم تو نہیں کر سکتے نا. تو گورنمنٹ کے ذہن میں ہو گئی ہے نا یہ کہ ہم ساتھ ساتھ ان کو پھر قاری یا قاریہ جو ہے ان کو پرووائڈ کی جائے. امید ہے انشاءاللہ صحیح چاہیے. جی سر ایک اور سوال سر یہ ہے کہ جو اب انہوں نے 2 کیٹیگریاں بنائی ہیں ایم ٹیز کی، ایک سلیکٹڈ ہے اور ایک ریزرو ہے. تو اب ٹریننگ تو سب کی ہو رہی ہے، ریزرو کی بھی ہو رہی ہے اور سلیکٹڈ کی بھی ہو رہی ہے. تو جب ٹریننگ پی ایس ٹی کو دینے کا مرحلہ آئے گا تو وہاں پر ریزرو بھی دیں گے یا صرف سلیکٹڈ دیں گے؟ سر ابھی جو ہے نا آپ اس گروپ کے اندر جو شامل ہو چکے ہیں نا وہ سر ایم ٹیز ہیں، وہ نہ سلیکٹو ہے نہ ریزرو ہیں، بس وہ ایم ٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو قائد والوں نے ذرا ان کو شامل اس لیے کیے کہ آگے ان سے ٹریننگ دلانی ہے. ٹھیک ہے سر. اور سر جو پی ایس ٹی کو ٹریننگ دلانی ہے ان کا شیڈول بھی اتنا ہوگا صبح 9 سے 4 تک، یا اس پہ کوئی کمی بیشی کی جائے گی؟ جو ٹریننگ ہے نا آپ کی وہ سیم یہی چیزیں جو ہم آپ کو کروا رہے ہیں نا، یہ چیزیں اور یہی 9 سے پورا یہ بنا ہوا ہے جو یہی آپ نے ان کو، اس لیے آپ کو سارا اس سے گزار رہے ہیں تاکہ آپ بھی آگے ان کو اسی سے گزارنا ہے. کلیئر ہوگی سر؟ لاسٹ سر یہ ہے کہ جس طرح کل ہم نے سیشن جوائن کیا تھا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ایک ایم ٹیز اردو کا ہوگا، ایک انگلش کا ہوگا اور ایک اسلامیات کا ہوگا ایک سیشن میں. تو کیا یہ سر ہے بھی، اگر ہم اپنی سہولت کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کر یہ کرا لیں تو کوئی اس میں ایشو تو نہیں ہے؟ سر اب وہ جو اکٹھے ہی ہیں ہم دیکھیں اب، لیکن ہم بیٹھے ڈسٹرکٹ میں لیکن ہیں ورچولی اکٹھے ہیں ہم سب. اس طرح کا یہ سلسلہ ہونا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، مہربانی، شکریہ سر. محمد حسن صاحب. محمد حسن صاحب آپ کا مائک. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے دوست ہیں ادریس صاحب بھی، اکرام صاحب بھی. جی جی. ہمیں قائد سے یہاں لاہور میں ٹریننگ کروائی تھی 2019 میں 8 مہینے ہفتے کی. اچھا. تو اس میں چونکہ کل سیشن میں سر بتا رہے تھے 4 C's کا، کریٹیو بھی ہے، کریٹیکل بھی ہے، اس طرح کی 4 C's کے حوالے سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں خصوصاً جو ہم اسلامیات والے لوگ ہیں، یہ اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان یہ مسلمات میں سے ہے کہ کم از کم ہمیں خود کو قرآن بہتر انداز میں پڑھنا آنا چاہیے. جی جی. تو اب تو اللہ نے یہ ہمارے ذمہ ایک ذمہ داری لگا دی ہے کہ ہم تو لوگوں کے رہنما بن گئے ہیں. تو اگر ہم ابھی بھی اسی ڈگر پر ہیں کہ یہ کون کرے گا، یہ ہم نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن اور سنت سے ہم نے اپنے آپ کو خود پہلے متعارف کروانا ہے، پھر آگے لوگوں کو متعارف کروائیں گے نا. جی جی جی. یہ ایس این سی کا یہ جو جتنا بھی سلسلہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اساتذہ خود اپنے آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرے تاکہ وہ اس قابل ہوں، قرآن اور سنت سے تعارف ہو. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، میں نے کل مطالعہ کیا، آپ نے یہ جو بھیجا تھا نا یہ سب آپ نے بھیجا ہوا ہے، یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات، یہ میں نے ہارڈ کاپی ساری نکلوائی ہوئی ہے. یہ جو آج سلائیڈز آپ دکھا رہے ہیں یہ بھی میں نے الحمدللہ نکلوایا ہوا ہے، دوستوں کو بھیجا بھی ہے. یہ سر سوری جو آج بھیجا نا یہ نہیں بھیجا تھا، اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا جو مسودہ تھا نا ڈرافٹ کا وہ آپ نے شیئر کیا تھا، یہ ابھی شیئر کرنا ہے سر. آپ نے سارا بھیجا ہے، میں نے نا دوستوں کو بتایا بھیجا ہے ابھی نا واٹس ایپ گروپ میں. آپ نے یہ بھی بھیجا ہوا ہے جو آج آپ دکھا رہے ہیں نا. جی میں نے ابھی نہیں بھیجا، یہ آج بھیجوں گا. یہ جو آج چلے وہ گروپ میں آپ نے میرا خیال میں کوئی لنک شیئر کیا تھا، میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا.
200 को भेजा है अभी भी। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी मनसब पर हैं, तो मनसब की अपनी एक जिम्मेदारी है कि हम जी। खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कल हमें कोई भी किसी भी लेवल पर कोई सवाल कर सकता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है माशाल्लाह। कुरान को, सुन्नत को, ईमानियात को, इबादत को, इसमें अखलाकियात को, ये जो 7 चीजें शामिल की गई हैं, ये हमने फकत किसी को खबरें दोहरानी नहीं है। मैं माजरत के साथ सारे दोस्तों से अर्ज कर रहा हूँ, मुझसे बड़े भी हैं, पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, ये हमने खुद पहले इसको अपने आप पर लागू करना है, उसके बाद हमने इसको लोगों को बताना है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जी ताबेदार। मैडम आसमा जमील साहब, आपका मैंने माइक दोबारा ऑन कर दिया है। सर मेरा आपसे ये सवाल है, अभी इन्होंने ये सवाल किया कि एक सेशन में 3 लोग होंगे, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश के। सर मैंने ये सुना है कि हमारे 6 डेज होंगे जो कि हमने ट्रेनिंग उनको कंडक्ट करवाना होगी, तो क्या वो 6 डेज में हम लोग कंटिन्यू होंगे या मतलब कि चेंज होंगे? जिस तरह से कल उर्दू के और थे, आज आप इस्लामियात के हैं, और इस तरह से इंग्लिश के और होंगे। तो सर ये प्लीज थोड़ा सा क्लियर। ये क्वेश्चन वैसे मुझसे बनता नहीं है, इस सेशन का है नहीं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कायद अभी जो आज ट्रेनिंग ले लेनी है, उसके बाद कायद और आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपका एजुकेशन है ना, वो आपको ऑन बोर्ड ले लेगा, क्योंकि ले चुका होगा। ये सारे काम उनके हैं, वो आपको बता देंगे। वैसे जो मैंने उस सेशन में सुना था कि 3 दिन आपने उनको ट्रेनिंग देनी है टीम्स के ऊपर। एक दिन आपका इस्लामिक स्टडी का होगा, एक दिन उर्दू का होगा, और आपके साथ इंग्लिश भी शामिल होगी। इंग्लिश के मास्टर ट्रेनर भी आपके साथ आ जाएंगी। तो एक दिन आपने यही जो हमने आपको मैनुअल से गुजार रहे हैं ना, आपने भी इसी से गुजारना है। पूरे दिन का सेशन होगा 4, यानी एक दिन की ट्रेनिंग के 4 सेशन है, यही चीजें। तो एक दिन होने हैं, तो बाकी 3 दिन LMS के होंगे। ये है सिंपल। अगर आज के रेलिवेंट प्लीज क्वेश्चन हो तो वो ज्यादा बेहतर होंगे, बजाय कि हम आगे आने वाले जो काम हमारे हैं ही नहीं, जब मेरे पास थॉट ही नहीं है, तो वो मैं कैसे आपको क्लियर कर सकता हूँ। वो आप कायद वालों से या डिस्ट्रिक्ट के जो आपके एजुकेशन ऑफिसर है ना, अगर आप उनसे करें तो वो ज्यादा आपको गाइड कर सकते हैं, बजाय कि हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया। कैसे नदीम साहब, मैंने आपका माइक ऑन किया है। बाकी कभी इंशाल्लाह मैं करता हूँ। मोहम्मद रफीक साहब आपका भी। जी कैसे नदीम साहब, 13 मिनट हैं जी हमारे पास इस सेशन में। आप क्वेश्चन जो करना चाहें प्लीज टॉपिक के ऊपर ही रहें। वो जो एडवांस की चीजें वो क्या पता है जो हमारे लेवल की नहीं है, वो प्लीज आप उनसे ही करें, महकमा एजुकेशन वालों से और उनके। जी कैसर नदीम साहब, आप अपना आपका माइक मैंने ऑन कर दिया। आप अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप पूछ सकते हैं। कैसर नदीम साहब, शायद आपका कोई नेट का इशू चल रहा है। मोहम्मद रफीक साहब, मैंने आपको ऑन कर दिया। मोहम्मद रफीक साहब, आप आवाज सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, आप तो नेक्स्ट हम पॉज ऑन कर देते हैं। अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल जब्बार साहब, आप MT उर्दू हैं, आप का माइक मैंने ऑन किया, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्वेश्चन तो कोई नहीं किया, मैं हैंड भी रेज नहीं किया। चले मैं सेशन सुन रहा हूँ सर। ये बहुत माशाल्लाह से आप दोनों LT जो है ना सर जी बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, और साथ साथ जो इसके मुतलका चीज़ें हैं वो भी बता रहे हैं, जैसे ICT है, SDGs, MDGs, ये वो सारे बहुत अच्छा सुन रहा हूँ सर। मैंने हैंड तो रेज नहीं किया था, चले आपने मुझे ले लिया तो वेरी गुड सर, बहुत शुक्रिया सर।
ٹھیک ہے تھینک یو. اوکے. حسین احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی کوشچن یہ ہے کہ جو ایم ٹی مطلب ہم دو لوگ ہیں اردو کے تحصیل کبیر والوں میں، تو ایڈمن جو ایک ان میں سے کوئی نامینیٹ ہوگا یا دونوں میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے؟ وہ آپ کو ڈسٹرکٹ والے آپ کو بنائیں گے، جو جس کو بنا رہے ہیں انہوں نے یہ نہ آپ نے بننا ہے نہ ہم نے بننا ہے، وہ جس کو بنائیں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے سر. کوئی آج کے متعلق کوئی کوشچن ہے تو پلیز وہ پوچھیں. وہ جو ایڈمن بنانا ہے وہ ڈسٹرکٹ والوں کا کام ہے، ایجوکیشن والوں کا اور قائد والے کولیبوریشن وہ آگے تحصیل میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ وہی کام ہونے ہیں.